دیکھیں ندیم میرے صاحب، کیونکہ 9 مئی کا کیس کسی نہ کسی سٹیج پہ تو کھڑا ہونا ہے، کھلنا ہے، کہ میں نے یہ کہا کہ اس کی پلاننگ کے اندر ان کی انوالومنٹ بھی ہے. کس کی؟ لیکن آپ نے یہ جملہ کہا کہ اس کو 9 مئی میں سزائے موت دینی چاہیے. ٹریٹر کے اوپر تو سزائے موت ہوتی ہے نا، بٹ ایویڈنس کے بغیر میں کوئی بات کرتا نہیں ہوں. اس کی ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، فیصل واڈا نے 9 مئی کے بارے میں نیا اور بڑا انکشاف کر دیا ہے. نام لے کے بتا دیا ہے کہ 9 مئی کی پلاننگ کس نے کی، ماسٹر مائنڈ کون ہے. ہم آپ کو پہلے ان کی گفتگو سناتے ہیں، پھر سے بات کرتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. کا کیس کسی نہ کسی سٹیج پہ تو کھڑا ہونا ہے، کھلنا ہے، تو مناسب تو تب ہوگا جب میں بعد میں بہت ڈیٹیل میں بات کروں گا. لیکن یہ بات بالکل کی وجہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ اس کی پلاننگ کے اندر ان کی انوالومنٹ بھی ہے. جنرل فیض کی اور کس کی ہے؟ اب وہ تو جب 9 مئی آئے گا تو ابھی تو ہم جو مین جس چیز کے اوپر چلے 9 مئی آئے گا تو 9 مئی کی آپ کہتے ہیں 9 مئی کی پلاننگ میں جنرل فیض کی انوالومنٹ ہے کیا؟ تو جب آئے گا 9 مئی کا کیس واقعی جب اس ٹائم پہ ہم آئیں گے تو جنرل فیض واز نو مور ان آرمی ایٹ دی ٹائم ہی واز ریٹائرڈ. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ان دی آرمی. تو پھر اس کا آپ جب آرمی میں تھے تو آپ کیا کرتے رہے؟ باہر آرمی نکل کے اگر پرائیویٹ سٹیزن کے طور پر اس کی کوئی سیاسی افیلیشن تھی تو اس کے اوپر تو آپ دیکھیں ندیم بھائی صاحب، یہ تو جب 9 مئی کا واقعہ کھلے گا تو اس وقت بات ہوگی نا کہ کس وقت آپ حاضر سروس تھے اور کس وقت حاضر سروس نہیں تھے، اس وقت کیا ہوا اور بعد میں کیا ہوا. تو بہت. لیکن آپ نے یہ جملہ کہا کہ اس کو 9 مئی میں سزائے موت دینی چاہیے. ٹریٹر کے اوپر تو سزائے موت ہوتی ہے نا. تو یہ آپ نے کہا ملک کے ساتھ غداری ہو، غداری اگر ہو ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، بالکل. ٹریٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو غدار کیوں کہا؟ ایز اے ٹریٹر بھائی، دس یہ میری انالیسز ہے بیسڈ آن فیو تھنگس. کافی مطلب پاورفل اور اسٹرانگ ورڈز ہیں، میں اس کو دہراؤں گا تو نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے. میں نے تو آج تقریر چھوٹے سا بھی تو ایک ٹیسٹ کیس بھیجا، میں نے اس کو بھی ایویڈنس لگائے. ایویڈنس کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% ایویڈنس ہے، بٹ ایویڈنس کے بغیر میں کوئی بات کرتا نہیں ہوں. اس کی ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ سر آپ دیکھیں گے ابھی بہت کچھ ہونا ہے. اس ادارے کے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے تو اس کو تو پروسیڈ کرنا چاہیے. سر دیکھتے چلے جائیں نا. صاحب زیادہ صاحب اور باقی لوگوں سے 9 مئی کا ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں تو سب سے پہلے کام اس پہ آغاز کرنا چاہیے. جب تک ہماری عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا پھر اس میں عدالتیں آ جائیں گی. عدالتیں جب ٹھیک کام کریں گی. عدالت نے 9 مئی میں کل عمران کو بری کیا. دیکھیں بری کر دیے، ان کی ثواب دید ہے، ان کے پاس ہوگا پروف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اگر یہ فیورزم تولیں گے، آپ کو جنرل فیض کا ثبوت دینا چاہیے. میں کیوں دے دوں؟ ہر چیز میں دے دوں. جب جج حضرات بھی تو کچھ کر لیں. جب ویسے تو وہ ہر چھوٹی چیز کے اوپر انویسٹیگیشن خود تو نہیں کرنی نا، اس نے تو ثبوتوں کے اوپر فیصلہ. ان کے پاس تو بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، پراکسی جیسا لفظ لگا دیتے ہیں جو جج کوئی نہیں کرتا. جنرل فیض کا ثبوت کس کے پاس ہوگا؟ کون پروسیڈ؟ نہیں میرے صاحب، آپ ابھی اس جم کیوں کریں گے ان کو؟ آپ بالکل آپ کو آپ یو ول بی انفارم. فیصل واڈا ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں. ایک طرف جو ہے ان کی اور ججز کے درمیان جو ہے لڑائی چل رہی ہے، تو دوسری جانب جو ہے وہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر بھی ایک نیا بیانیہ لے کے سامنے آ گئے ہیں. 9 مئی کے واقعے کی پلاننگ کے پیچھے بھی انہوں نے جنرل فیض کا نام لے لیا ہے. جب ان سے ندیم ملک نے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس ثبوت ہیں، تو انہوں نے بہت ہی بڑا بیان دیا ہے کہ جب وقت آئے گا تو ثبوت بھی پیش کر دیے جائیں گے. اس سے پہلے بھی فیصل واڈا کے بارے میں یہ بات جو ہے بہت زیادہ میڈیا پہ چلتی رہی کہ فیصل واڈا کے پاس جو ہے بہت ہی انفارمیشن ہوتی ہے اور ڈائریکٹ انفارمیشن ہوتی ہے، اور ایسی جگہ کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ جہاں سے انفارمیشن صحیح طور پہ آ رہی ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی فیصل واڈا جو ہے پریڈکٹ کرتے ہیں وہی جو ہے آگے چل کے ہو جاتا ہے. ایک دفعہ پھر جو ہے فیصل واڈا نے پریڈکشن سٹارٹ کر دی ہوئی ہے. 9 مئی کے واقعے کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ جنرل فیض اس میں ملوث ہیں اور وقت آنے پہ ثبوت بھی پیش کر دیے جائیں گے. اور بھی میٹرز کے اندر ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ اگر میں پیش کر دوں اور عدالتیں دن رات بیٹھ کے بھی کام کریں تو 1 سال لگ جائے گا، اتنے زیادہ ثبوت ہیں ان کے پاس. فیصل واڈا کی یہ بات جو ہے کس حد تک صحیح ثابت ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اس سے پہلے فیصل واڈا کی بہت ساری پریڈکشنز جو ہیں وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی ہیں. چاہے انہوں نے جو عمران خان کے اوپر اٹیک کے بارے میں پریڈکشن کی تھی، چاہے جو عمران خان سے سمبل لیے جانے کے بارے میں پریڈکشن کی تھی، عمران خان کے سیاست سے آؤٹ کر دیے جانے کے بارے میں، مائنس کر دیے جانے کے بارے میں پریڈکشن کی تھی، الیکشن میں پارٹی کی ٹوٹنے کی پریڈکشنز کی تھی. یہ ساری کی ساری وہ پریڈکشنز ہیں جو ابھی تک صحیح ثابت ہوئی ہیں. کیا ابھی جو پریڈکشنز یا انفارمیشن جو ہے فیصل واڈا شیئر کر رہے ہیں یہ صحیح ثابت ہوتی ہیں؟ کیا اس کے مطابق ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے.